السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس حالات کے اعتبار سے تعلیمی نظام کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے موضوع پر 2 روزہ قومی ورکشاپ میں مقررین کا اظہار خیال۔ علی گڑھ مدارس کو حالات کے اعتبار کو اپنے نظام تعلیم کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق میں رکھا ہے۔ دور حاضر مدارس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لے کر آیا ہے۔ مدارس میں دینی اور عربی کی تعلیم کے ساتھ ابھی بھی جدید مضامین کو داخل نصاب نہیں کیا گیا ہے، جس کی شدید ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری معروف عالم دین مولانا فضل الرحیم مجددی نے کیا۔ وہ آج مرکز فروغ سائنس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے زیر اہتمام مثالی نصاب تعلیم برائے مدارس اور قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے موضوع پر 2 روزہ قومی ورکشاپ میں کلیدی خطبہ پیش کر رہے تھے۔ مولانا فضل الرحیم مجددی نے نصاب تعلیم کے تعلق سے جامعہ ہدایہ کی کوششوں کا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا کہ جامعہ ہدایہ کی اتباع میں بعض مدارس اسلامیہ نے جزوی طور پر اس کے نصاب تعلیم کو اپنایا۔ ہم نے ریاضی، سائنس، جغرافیہ اور انگریزی کی بنیادی تعلیم کے علاوہ کمپیوٹر کی تعلیم کا نصاب بنایا ہے، جو کافی عرصے سے جامعہ ہدایہ میں جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کا ایک مقصد طلباء کو روزگار سے جوڑنا بھی ہے۔ موجودہ زمانے کے بے شمار چیلنجز ہیں، انہی میں سے یہ ایک تعلیم ہے جو عصر حاضر سے ہم آہنگ ہو اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت طلباء کے اندر پیدا کرتا ہو۔ مرکز فروغ سائنس کے ڈائریکٹر انجینئر نسیم احمد خان نے مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے مرکز کا مختصر تعارف کرایا۔ انہوں نے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے مسلمانان کی ترقی کے لیے مختلف مراکز اور پروگرام بنائے ہیں۔ اس مرکز کا قیام 1981 کے ترمیمی ایکٹ کے بعد مدارس کے طلباء و اساتذہ کے درمیان سائنس کے فروغ کے لیے عمل میں آیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں آیات آفاق و انفس اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ عصری ارتقاء کے تناظر میں ہر طرح کے بنیادی علوم کے لیے مدارس میں دروازے کھولے جائیں۔ اس ورکشاپ میں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی روشنی میں مدارس کے نصاب کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے پروفیسر سعود عالم قاسمی نے کہا کہ یہ بہت سنجیدہ اور بڑا موضوع ہے۔ مدارس اسلامیہ مل جل کر اس پر غور کریں کہ قرآن و حدیث کے تطابق سے مزید علوم کے دروازے کھولے جائیں۔ اگر مدارس میں طلب ہے تو یونیورسٹیاں رسد فراہم کر سکتی ہیں۔ چانکیہ لا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر فیضان مصطفیٰ نے اپنے خطاب میں قانونی نکات کا ذکر کیا اور دفعات 25، 28 اور 30 کے حوالے سے مفید معلومات فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری مدرسہ بورڈ پر خطرے منڈلا رہے ہیں۔ اس وقت ہم اپنا بورڈ بنائیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی۔ انہوں نے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے مختلف پہلوؤں اور مواقع و مشکلات کا ذکر کیا۔
جامعہ سلفیہ بنارس کے مولانا عبداللہ سعود نے کہا کہ آج کے لحاظ سے نصاب تعلیم پر غور کریں اور ہر طرح کے فروعی اختلافات سے اٹھ کر منصوبہ بند نصاب تعلیم نافذ کریں۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے مفتی بدر عالم مصباحی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مدارس کا اصل مقصد اسلامیات میں ایکسپرٹ پیدا کرنا ہے۔ مدارس کو علوم عصریہ سے ہم آہنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مدارس پر دیگر علوم کا بار ڈالنا مناسب نہیں۔ مفتی عفان منصور پوری نے کہا کہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی، دونوں ہی علم نافع ہیں۔ صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے پروفیسر اشتیاق احمد نے کہا کہ ہماری پرانی تاریخ میں دینی و دنیاوی علم کی تفریق نہیں ملتی۔ بنیادی سائنس کا ارتقاء عہد وسطیٰ کے مسلمانوں کے ذریعے ہوا، اور جب سے مسلمانوں نے علم کی تفریق شروع کی اس وقت سے ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ زمانے میں بالخصوص مدارس اسلامیہ کے تعلق سے جو مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں ان کے تدارک کے اجتماعی اور منظم کوشش ہونی چاہیے۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر احمد مجتبی صدیقی نے کی۔ اظہار تشکر پروفیسر مسرور عالم نے کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں ڈاکٹر محمد ریحان اختر قاسمی سمیت مرکز برائے فروغ سائنس اور شعبہ و دینیات کے طلباء و طالبات نے اہم رول ادا